الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ جب آپ تارک دنیا ہو گئے تو حضرت ابو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے حاضر خدمت ہو کر عرض کیا کہ مخلوق آپ کے تارک دنیا ہونے سے آپ کے فیوز عالیہ سے محروم ہو گئے ہیں۔ آپ نے جواب میں مندرجہ ذیل دو اشعار پڑھے۔ ترجمہ: کسی جانے والے انسان کی طرح وفا بھی چلی گئی اور لوگ اپنے خیالات میں غرق رہ گئے۔ وہ بظاہر ایک دوسرے کے ساتھ اظہار محبت و وفا کرتے ہیں، لیکن ان کے قلوب بچھوؤں سے لبریز ہیں۔ ایک دفعہ آپ کو بیش بہا لباس میں دیکھ کر کسی نے اعتراض کیا کہ ایسا قیمتی لباس اہل بیت کے لیے مناسب نہیں، تو آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر جب اپنی آستین پر پھیرا تو اس کو آپ کا لباس ٹاٹ سے بھی زیادہ کھردرا محسوس ہوا۔ اس وقت آپ نے فرمایا، ھذا للخلق وھذا للحق، یعنی مخلوق کی نگاہوں میں تو یہ عمدہ لباس ہے، لیکن حق کے لیے یہی کھردرا ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ دانش مند کی تعریف کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ نے جواب دیا کہ جو بھلائی اور برائی میں امتیاز کر سکے۔ آپ نے کہا کہ یہ امتیاز تو جانور بھی کر لیتے ہیں، کیونکہ جو ان کی خدمت کرتا ہے ان کو ایذا نہیں پہنچاتے، اور جو تکلیف دیتا ہے اس کو کاٹ کھاتے ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ پھر آپ کے نزدیک دانش مندی کی علامت کیا ہے؟ جواب دیا کہ جو دو بلائیوں میں سے بہتر بلائی کو اختیار کرے اور دو برائیوں میں سے مصلحتاً کم برائی پر عمل کرے۔ کسی نے آپ سے عرض کیا کہ ظاہری و باطنی فضل و کمال کے باوجود آپ میں تکبر پایا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں متکبر تو نہیں ہوں، البتہ جب میں نے کبر کو ترک کر دیا تو میرے رب کی کبریائی نے میرا احاطہ کر لیا، اس لیے میں اپنے کبر پر ناز نہیں ہوں، بلکہ میں تو اپنے رب کی کبریائی پر فخر کرتا ہوں۔ کسی شخص کی دینار کی تھیلی گم ہو گئی تو اس نے آپ پر الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ میری تھیلی آپ ہی نے چرائی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے سوال کیا کہ اس میں کتنی رقم تھی؟ اس نے کہا 2000 دینار۔ چنانچہ گھر لے جا کر آپ نے اس کو 2000 دینار دے دیے، اور بعد میں جب اس کی گم شدہ تھیلی کسی دوسری جگہ سے مل گئی تو اس نے پورا واقعہ بیان کر کے معافی چاہتے ہوئے آپ سے رقم واپس لینے کی درخواست کی، لیکن آپ نے فرمایا کہ ہم کسی کو دے کر واپس نہیں لیتے۔ پھر جب لوگوں سے اس کو آپ کا اسم گرامی معلوم ہوا تو اس نے بے حد ندامت کا اظہار کیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔